تو چلیے سیدھا موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک انتہائی گہرے روحانی اور الہیاتی پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ پوری گفتگو دراصل آیت اللہ خامنئی کے بیانات اور ان کی فراہم کردہ بصیرت پر مبنی ہے، جس میں خاص طور پر 3 چیزوں کو جوڑا گیا ہے: مکتب اہل بیت، مومن کی فراست اور قرآنی آیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ کوئی عام سا روایتی مطالعہ نہیں ہے، بلکہ آج ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس طرح کچھ مخصوص بنیادی عقائد انسان کو ایک ایسی داخلی بصیرت عطا کر دیتے ہیں جو اسے اس ظاہری دنیا کے اندھیروں اور فریب سے بالکل محفوظ رکھتی ہے۔ تو آئیے عقیدے کی ان بنیادوں سے شروع ہو کر عملی دنیا کی ٹھوس حقیقتوں تک کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری آج کی اس گفتگو کی بنیاد کیا ہے۔ یہ وہ اصل اردو ماخذ ہے جس سے ہم یہ تمام الہیاتی اور روحانی تصورات اخذ کر رہے ہیں۔ اس دستاویز کے ہر صفحے پر جو تعلیمات ہیں وہ دراصل صدیوں کی حکمت کا نچوڑ ہیں، اور اس ماخذ کو بالکل سامنے رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو بھی حوالہ دیں یا اصول بیان کریں وہ براہ راست اصل متن سے جڑا ہو، تاکہ کسی بھی قسم کی ملاوٹ یا غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آج کا ہمارا یہ خاکہ بالکل سیدھا اور واضح ہے۔ ہم اسے 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا 2 روحانی ستون، دوسرا مومن کی فراست، اور تیسرا اس راہ پر عملی طور پر چلنا۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، 2 روحانی ستون، یعنی متون اور رہبروں کا وہ تعلق جسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، یہ حصہ ایک بہت ہی بنیادی اور طاقتور الہی دعوے پہ کھڑا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ الہی کلام اور الہی رہنما کو آپ کبھی بھی ایک دوسرے سے کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے۔ متن کے مطابق اگر کوئی واقعی سچی رہنمائی چاہتا ہے تو اسے قرآن اور اہل بیت دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ ذرا سوچئے، ایک طرف قرآن ہے جو کہ الہی کلام ہے، زندگی گزارنے کا مکمل نسخہ ہے، اور دوسری طرف اہل بیت ہیں جو اس کلام کی بالکل عملی تفسیر اور زندہ رہنما ہیں۔ ماخذ میں یہ بات اتنی صراحت سے بیان ہوئی ہے کہ جو کوئی بھی حقیقی علم اور سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے اسے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ 2 ستون ہیں جن کے بغیر روحانیت کی کوئی عمارت کھڑی رہ ہی نہیں سکتی۔ اب ذرا اس قرآنی آیت پر تھوڑا ٹھہر کر غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ متن اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو مسلسل اور فعال یاد خدا ہے نا، یہی دراصل اس پورے روحانی سفر کا سب سے پہلا اور سچ پوچھیں تو سب سے اہم قدم ہے۔ اور یاد رہے، یہ صرف زبان سے کچھ دہرا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا خدا کے ساتھ مکمل طور پر جڑ جانا ہے، اور جب یہ تعلق ایک بار قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسان خود بخود خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ پچھلی آیت کا نتیجہ یہاں کس طرح سامنے آتا ہے۔ جب انسان واقعی خدا کو یاد رکھتا ہے تو خدا اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سورہ الانفال کی یہ آیت اس بات کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے کہ حقیقی سرپرست اور مددگار بس ایک ہی ذات ہے۔ متن یہ بتاتا ہے کہ جب قرآن اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان کا یہ خدائی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ وہ لفظی معنوں میں ایک ایسی پناہ میں آ جاتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہاں سے ہم اپنے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، مومن کی فراست۔ آئیے اس فراست مومن کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ان 2 ستونوں کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور خدا سے اس کا ایک سچا تعلق بن جاتا ہے تو اندرون میں ایک زبردست، ایک بہت بڑی روحانی تبدیلی آتی ہے۔ ماخذ نے اس فراست کی جو تعریف کی ہے وہ کوئی عام سی دنیاوی چالاکی یا عقل مندی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہاں فراست مومن سے مراد ایک ایسی گہری روحانی بصیرت ہے جس سے انسان ان ظاہری پردوں اور دنیا کے فریب کو چیر کر اس کے پار دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ پوشیدہ حقائق اور اصلیت کو براہ راست الہی نور کے ذریعے پہچاننے کا نام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا تو ظاہر پر چلتی ہے، لیکن جس کے پاس یہ فراست ہوتی ہے وہ چیزوں کی اصل حقیقت کو فوراً بھانپ لیتا ہے۔ اور اس پورے تصور کی جو اصل جان ہے وہ یہ حدیث ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ واہ، یہ کتنی طاقتور اور گہری تشبیہ ہے۔ انسان کی یہ جو طبی آنکھیں ہیں یہ تو صرف مادی چیزوں تک محدود ہے نا، لیکن جب دل میں قرآن اور مکتب اہل بیت کا نور اترتا ہے تو اندر کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر چیزیں ویسی نظر نہیں آتی جیسی وہ دکھتی ہیں، بلکہ ویسی نظر آتی ہیں جیسی وہ حقیقت میں ہوتی ہیں۔ متن دوبارہ اس روحانی تصور کو قرآنی بنیادوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ سورہ الحجر کی اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے متوسمین، یعنی وہ لوگ جو بہت گہرائی سے غور کرتے ہیں اور نشانیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فراست کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے،
یہ تو اللہ کی دی ہوئی نشانیوں پر مسلسل غور کرنے اور ظاہری پردوں کے پیچھے موجود اس الہی حکمت کو سمجھ لینے کا نام ہے۔ خیر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ آج کی یہ جو دنیا ہے، جہاں ہر طرف فریب، پروپیگنڈا اور ظاہری چمک دمک کا شور ہے، وہاں یہی وہ فراست ہے جو انسان کو بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ یہ فراست ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہے، سوچ کو ایک ایسا غیر متزلزل فہم عطا کرتی ہے جو ڈگمگاتا نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ انسان کو وقتی اور کھوکھلی چیزوں کے دھوکے میں آنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ بصیرت ہے جو ایک سچے پیروکار کو بھیڑ سے الگ اور ممتاز کرتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، راہ پر چلنا، یعنی اس اندرونی بصیرت کو بیرونی اور ٹھوس عمل میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ اب تک جو بات ہوئی اس پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کیا یہ روحانی بصیرت محض کوئی اندرونی سکون یا مراقبے کی حالت ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت اس اندرونی یقین کو بیرونی ثابت قدمی میں بدلنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب مصائب اور مشکلات سامنے کھڑی ہوں تو یہ آیت انتہائی واضح پیغام دیتی ہے۔ کمزوری یا غم دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایمان پختہ ہے اور فراست سچی ہے تو غلبہ بس آپ ہی کا ہے۔ یہ بصیرت دراصل اس روحانی قوت کو مادی دنیا کے بڑے بڑے چیلنجز کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بنا دیتی ہے۔ ماخذ میں اس کی بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تاریخی واقعہ یاد کریں، جب ان کے بالکل سامنے سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور پیچھے فرعون کی خونخوار فوج۔ ظاہری آنکھ اور دنیاوی حساب کتاب سے دیکھیں تو یہ یقینی موت تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فراست جو صرف الہی نور سے دیکھ رہی تھی، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ ہے وہ مکمل اور غیر متزلزل یقین، جہاں ظاہری اسباب بالکل ختم ہو جائیں تب بھی الہی رہنمائی پر بھروسہ قائم رہتا ہے۔ اور اب اس تجزیے کے بالکل عروج پر ماخذ ایک ایسی تاریخی مثال ہمارے سامنے رکھتا ہے جو ان تمام اصولوں کا حتمی سب سے بڑا عملی مظہر ہے، میدان کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا قیام۔ یہاں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات، فراست مومن اور اس پر عمل، یہ تینوں چیزیں اپنے بالکل کمال اور عروج پر نظر آتی ہیں۔ ماخذ میں امام حسین علیہ السلام کے ایک انتہائی تاریخی اور فیصلہ کن جملے کو نمایاں کیا گیا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ذرا جملے کی طاقت کو محسوس کریں۔ یہ صرف دو افراد کا عام سا موازنہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو نور اور ظلمت، حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا قطعی فیصلہ تھا جسے رہتی دنیا تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ دراصل وہی فراست تھی جس نے یزیدیت کے ظاہری غلبے کے پیچھے چھپے ہوئے اس سنگین خطرے کو بھانپ لیا تھا جو دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے آ رہا تھا۔ یہ جملہ محض ایک انکار نہیں ہے، یہ ظلم کے سامنے کسی بھی قسم کے سمجھوتے کو جوتے کی نوک پر رکھنے کی علامت ہے۔ تو کربلا کا یہ عظیم واقعہ دراصل ان تین ٹھوس مراحل پر کھڑا ہے۔ پہلا، باطل کے سامنے جھکنے سے قطعی اور مکمل انکار، چاہے سامنے کھڑا دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ دوسرا، اس انکار کے نتیجے میں جو بے پناہ مصائب، نقصانات اور تکلیفیں آئیں، انہیں پورے صبر اور استقامت سے برداشت کرنا۔ اور تیسرا، الہی حقیقت اور ان اصولوں کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ، جی ہاں، سب کچھ قربان کر دینا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سچی فراست دنیاوی نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف الہی خوشنودی پر اپنی نظریں جما دیتی ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا، اس تجزیے کا نچوڑ کیا نکلا؟ بات کچھ یوں ہے کہ اس سفر کا آغاز ہوتا ہے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو ایک ساتھ تھامنے سے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں فراست کا وہ نور پیدا ہوتا ہے جو اس ظاہری دنیا کے ہر فریب کو چیر کر سچائی کو سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اور آخرکار یہ سفر ایک انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کر دیتا ہے جہاں وہ اس طبعی دنیا میں بالکل کربلا کے بے باک پیغام کی طرح ہر قسم کے ظلم اور باطل کے سامنے ایک مضبوط، ناقابل تسخیر چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اب آخر میں یہ تمام گفتگو ایک انتہائی غور طلب سوال پر آ کے رک جاتی ہے۔ یہ صدیوں پرانا الہی اور روحانی خاکہ محض کوئی ماضی کا قصہ یا کتابوں کی بات تو نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر اس فراست مومن اور اس اندرونی روحانی بصیرت کو پروان چڑھاتے ہیں تو اس سے آج کے اس جدید دور کے پیچیدہ چیلنجوں، نت نئے پروپیگنڈوں اور ناانصافیوں کا مقابلہ کرنے کے ہمارے انداز میں کیا عملی اور فکری تبدیلی آتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس سارے علم کو آج کی زندہ حقیقت اور ہمارے عمل سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔